فرمائے گا۔ بے شک شہادتیں روزانہ دنیا میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایک شہادت جس کو آج بھی پوری دنیا یاد کرتی رہتی ہے، اس شہادت کا کوئی جواب نہیں۔ یعنی دنیا میں بہت سارے لوگوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی گردنیں قربان کی ہے۔ آج بھی فلسطین میں، آج بھی خراسان کے علاقے میں لوگ مذہب کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، لیکن ایک شہادت ہے کربلا، اس شہادت کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ اللہ جس سے جتنی محبت فرماتا ہے اتنا سخت امتحان اس کو ڈال دیتا ہے۔ یہاں تو کسی سے ایک بیٹا لے کر کے اس کا امتحان لیا گیا، کسی سے ایک بیٹی لے کر کے اس کا امتحان لیا گیا، کسی سے اس کی دولت لے کر کے اس کا امتحان لیا گیا، لیکن حسین تجھ سے پورا گھرانہ لے کر کے امتحان لیا جائے گا۔ اور انعام چھوٹا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے شہیدوں کا امام بنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تجھ سے کوئی چھوٹا امتحان نہیں لیا جائے گا بلکہ تجھ سے بڑا امتحان لیا جائے گا، اور اتنا انعام عطا کیا جائے گا کہ شہیدوں کا امام اور جنتی جوانوں کا سردار تجھ کو بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ جس سے جتنی محبت فرماتا ہے اسی قدر اللہ اس کے اوپر میں مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ ایک جاہل ڈیبیٹ کر رہا تھا دہلی کی سرزمین پر کہ اللہ اگر ہوتا تو پھر فلسطین والے کو کیوں نہیں بچاتا؟ جاہل بیوقوف، رب کو وہ پیارا ہے اسی لیے وہ اپنے نام پر ان کی گردنوں کو قبول فرماتا ہے۔ رب کو وہ لوگ پیارے ہیں اسی لیے اللہ یہ پسند فرما رہا ہے کہ یہ میرے نام پہ مرے تاکہ میں اس کو دائمی حیات عطا فرما دوں، میرے نام پہ شہید ہو جائے تاکہ میں اس کو دائمی حیات عطا فرما دوں۔ تو اللہ جس سے جتنی محبت فرماتا ہے اسی قدر ان کو مصیبت عطا فرماتا ہے۔ اللہ آزمائے گا، قرآن پڑھیے کہ بھوک کے ذریعے اللہ آزمائے گا، اللہ مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اللہ آپ کی جان کے ذریعے آپ کو آزمائے گا۔ تو جس طرح سے جس عمل میں جتنی دشواری ہوتی ہے وہ عمل اتنا ہی مقبول ہوتا ہے، وہ عمل اتنا ہی محبوب ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر آپ بیٹھے اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں سے چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز کو پڑھتے ہیں۔ ان نفل نمازوں میں ایک نماز جس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے، اب کتابوں میں آیا ہے کہ ان تمام نمازوں میں سب سے زیادہ اگر دعا قبول ہوتی ہے تو وہ نماز تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آخر نماز تہجد میں کیوں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نماز چاشت میں دعا قبول ہو جائے، اشراق میں دعا قبول ہو جائے، اور نماز شکر جو لوگ ادا کرتے ہیں اس میں دعا قبول ہو جائے، لیکن اس نماز میں آخر دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کیوں؟ یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بندہ سو لے، پھر اپنی نیند کو قربان کر کے بیدار ہو جائے۔ اب ایک بات آپ بتائیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کو نیند سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں لگتی۔ آپ سوتے ہوئے کو اگر آپ بریانی پیش کریں تو اس کو نیند بہتر ہے بریانی سے، آپ اس کو اگر قورمہ پیش کریں تو قورمہ سے بہتر نیند ہے اس کے لیے۔ آپ اس کو اگر میں کہتا ہوں کہ بمبئی کا افلاطون اور کولکاتہ کا رسگلہ پیش کریں تو ان تمام نعمتوں سے بہتر نیند معلوم اس کو ہوگی، اور اس کا مشاہدہ آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دوست کی یہاں جاتا ہے جو آپ کے آنے کا انتظار کرتا ہے، جو آپ کو موسٹ ویلکم کہتا ہے، جو آپ کو خیر مقدم کہتا ہے، جو آپ کے آنے کو خیر مقدم کہتا ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے لیے دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ اس دوست کو بھی اگر گہری نیند میں آواز دی جائے اٹھو میں آ گیا ہوں تو جھنجھلا اٹھتا ہے، یعنی ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بعد میں کیوں نہیں آ گئے۔ مطلب نیند انسان کی طبیعت کے اعتبار سے بڑی پیاری چیز ہے۔
قورمے سے بھی زیادہ پیاری، بریانی سے بھی زیادہ پیاری، افلاطون سے بھی زیادہ پیاری، رسگلہ سے بھی زیادہ پیاری، تو اس پیاری نیند کو بندہ قربان کر کے کہتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اللہ اس کی اس نماز کو قبول بھی فرماتا ہے، اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ نیند کی قربانی دینے کے بعد نیند بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ نیند کی قربانی دینے کے بعد بندہ پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اس پہر میں جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے باب اجابت سے ٹکراتی ہے، کیونکہ نیند پیاری تھی لیکن رب کی محبت سے زیادہ پیاری نہ تھی، یعنی نیند پیاری تھی لیکن رب کی محبت سے زیادہ نہیں۔ نیند کو قربان کر کے رب کی محبت کو اپنایا ہے تو اللہ کی رحمت نے اس کا استقبال فرمایا ہے۔ یعنی نیند کو قربان کر کے رب کی محبت کو اپنایا ہے تو اللہ کی رحمت نے اس کا استقبال فرمایا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سید زادے آیا ہے، ایک آل رسول ہے، لوگوں کو تو یوں بھی ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ جانا چاہیے۔ کچھ لوگ آئے نہیں تو بہت سارے لوگ میلہ تک ہی رہ گئے۔ اس قدر ہمارا زمین مر چکا ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، تم کہتے ہو کہ تیرے قبرستان پہ اب وہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ تیرے مدرسے پہ ان کی نگاہ ہے، تم کہتے ہو کہ تمہاری وقف پراپرٹی پر اب اس کی غلط نگاہ ہے۔ اپنی اس روش کو دیکھنا چاہیے کہ بندہ ایک سید زادے کی زیارت کے لیے نہیں آ پا رہا ہے، بندہ ایک دینی مجلس میں آنے کے بعد ہی میلے میں رکا ہوا ہے۔ اس قدر بد سے بدتر اعمال ہے ہمارے۔ ٹھیک کہا تھا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں بے اقتدار ہوئی اپنی۔ کون ایسا گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے، کون ایسا جرم ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ناچنے اور گانے کی پارٹی کو لگا دیا جائے، ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم آ جاتا ہے، کمپٹیشن کی قوالی ہوتی ہے اسی منگول میں، شہادت کے موقع پر شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں کہ شہادت کے موقع پر کمپٹیشن کی قوالی اس منگول میں ہوتی ہے، ڈوب مرنا چاہیے۔ تجھ پہ تو پتھر کی بارش ہوتی، تجھ پہ تو آگ کی بارش ہوتی۔ یہ احسان مصطفیٰ جانے رہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کا کام نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے اس حالت میں کہ مصطفیٰ آپ موجود ہو، تو یہ گنبد خضرا چمک رہا ہے کہ تم آباد ہو۔ میں کہتا ہوں کہ شہادت کے موقع پر یعنی کمپٹیشن کی قوالی کرائی جاتی ہے، اب یہ آبرو کرایا جاتا ہے، ایک طرف اس ویشیا کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اب اس ویشیا کی صورت کو سارا نوجوان دیکھتا ہے، ان کے گال کے نام پہ 100 روپے دیا جاتا ہے، ان کے بال کے نام پہ 100 روپیہ دیا جاتا ہے، ان کے ظلم کے نام پہ 100 روپیہ دیا جاتا ہے۔ اس ویشیا کے سامنے میں باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، ان کی بیٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ جب وہ ویشیا عشقیہ شعر پڑھتی ہے تو ماں بھی مچلتی ہے، جب ویشیا عشقیہ شعر پڑھتی ہے تو باپ بھی مچلتا ہے، تو باپ کو مچلتے ہوئے دیکھ کر بیٹی یہ سوچتی ہے، ماں کو مچلتے ہوئے دیکھ کر محبت کرنا ضروری، دل لگانا ضروری، عشق کرنا ضروری، کیونکہ ماں کو بھی دیکھ رہی ہے بیٹی، باپ کو بھی دیکھ رہی ہے بیٹی، بھائی کو بھی دیکھ رہی ہے بیٹی، اپنے خاندان والے کو بیٹی دیکھ رہی ہے۔ ایک کمانا جب شیر پڑھتے ہیں تو یہ مسکراتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل لگانا ضروری، محبت کرنا ضروری، پیار کرنا ضروری۔ جب بیٹے کی دماغ میں یہ بیٹھ جائے تو پیار کرنا ضروری، دل لگانا ضروری، محبت کرنا ضروری، تو بیٹی یہ پرواہ نہ کرے گی، یہ دل اگر رمیش سے لگ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کو بیٹی پرواہ نہیں کرے گی کہ دل مہیش سے لگ جائے، بیٹی پرواہ نہیں کرے گی کہ بیٹی یعنی دل چمڑ سے لگ جائے، بیٹی پرواہ نہیں کرے گی کہ تیری ایمان کرتی ہے، تیرا